سامنے غالباً رفیق حاجی صاحب اور یہ اتر سائڈ والا گیٹ الحاج یوسف مستری صاحب کڑی ٹولہ ان کے صاحبزادے شمیم انصاری صاحب نے بنوا کر گیٹ کے ذریعے عیدگاہ کے اندر چار چاند لگایا. آج ہمارے سامنے یہ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں, یہ خوشنما منظر دیکھ رہے ہیں. ہمارے گاؤں پالیکا کے ادھیکش جناب الحاج عبدالغفار انصاری صاحب کی توجہ سے ماشاءاللہ اتنا بڑا پروجیکٹ اس میں لگا ہے, کام ہوا ہے, لیکن اتنا ہی پر بس نہیں ہے. احباب سے درخواست کرتا ہوں اور دوسری فیلڈ میں کھڑے ہیں یا سیلفی لے رہے ہیں یا دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 8:30 بجے جماعت ہونی ہے, تو آپ حضرات اپنے وقت کو ادھر ضائع نہ کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ. اما بعد, انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام, حجاج کرام, بزرگ حضرات, میرے نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب آج عیدگاہ کے اندر تشریف لائے ہیں, مقصد ایک ہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, بندہ میرے لیے روزہ رہتا ہے, بھوک اور پیاس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے, تکلیفیں اٹھاتا ہے, گناہوں سے دور رہتا ہے, اس لیے اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دن یعنی عید الفطر کے دن فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں, وہ آپ سے سلام کرتے ہیں, آپ سے ہاتھ ملاتے ہیں, آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اور جب یہاں سے نماز ختم ہوتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور فرشتے آسمان پر واپس تشریف لے آتے ہیں, تو اللہ پاک جو ہے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گوار ہو, ہم نے تمام عیدگاہ میں آنے والے مسلمانوں کی بخشش فرما دی, اس کے گناہوں کو معاف فرما دی. میرے بھائیوں, بزرگ دوستو, آج عید کا دن ہے. سب بندی کر لیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ یہاں عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, صفوں کے اندر آ جائیں اور سب بندی کر لیں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دوسرے میدان میں جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, کھڑے گھوم رہے ہیں, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, سب بندی ہو رہی ہے, آپ سبوں کے اندر آ کر سب بندی کر کے پھر بیٹھ جائیں. میرے بھائیوں, بزرگ دوستوں, آپ سب جانتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے, انعام کا دن ہے. اللہ پاک کے لیے وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کی عظمت کو سمجھا, جنہوں نے رمضان کی قدر و منزلت کو جانا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رہے, ان کے لیے الصوم لی وانا اجزی کے تحت جو ہے جب وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے ان کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی, نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا اور گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا. وہیں پر کچھ ایسے حضرات بھی ہوں گے جو جیسے خالی یہاں آئے تھے ویسے ہی یہاں سے خالی جائیں گے, کیونکہ وہ رمضان المبارک کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے, اس کی قدر و منزلت کو نہ جانا اور رمضان کی عظمت کو نہ پہچانا اور رمضان کی ایسی قدر جیسی اس کی ہونی چاہیے نہیں کر سکے, تو پھر وہ جیسے پہلے تھے ویسے آج کے دن بھی ہوں گے
اور وہ یہاں سے جب واپس آئیں گے خالی ہاتھ جائیں گے اور ان کے نام اعمال میں اللہ کا انعام نہیں ہو۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، چونکہ ہماری امام صاحب کی بات ہونی ہے، ابھی صدر عیدگاہ کی طرف سے عیدگاہ کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں سن چکے ہیں۔ میں آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اس خوبصورت عیدگاہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ کا دھیان آپ کی اس خوبصورت عیدگاہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جس عیدگاہ کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکوں نے زمین کو ہمارے لیے بچا کر رکھا، اور آج ہم اپنے پیسوں سے، اپنی توجہ سے، محنت کی کمائی سے عیدگاہ کو تعاون کر کے آج عیدگاہ کو اس قدر خوبصورت بنایا۔ ابھی جو آپ کام دیکھ رہے ہیں، جو باؤنڈری وال لگایا گیا ہے، جو ریلنگ دی گئی ہے، ابھی بھی کچھ کام باقی ہے۔ جیسا کہ صدر صاحب نے فرمایا، یہ صرف اور صرف آپ کے خلوص، آپ کے تعاون، آپ کی توجہ سے ہوا ہے۔ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اور اس ہری نگر گاؤں پالکا کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ادھیکش حاجی عبدالغفار انصاری صاحب کو بھی، کہ ان کی توجہ سے ابھی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ ان کی توجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستوں، عیدگاہ، مساجد، مدارس، یہ ہمارے قلعے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ جس طرح سے ایک مسلمان اپنی داڑھی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے مساجد سے، عیدگاہ سے اور مدرسوں سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی مدرسوں سے مطالبات آئیں، جب بھی عیدگاہ سے مطالبات آئیں، جب بھی مساجد سے مطالبات آئیں، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آپ اس میں خوب خرچ کریں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مساجدوں، مدارسوں اور عیدگاہوں پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ آج اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سماج والے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ دوسری قوم کے ہوں، دوسرے دھرم کے ماننے والے ہوں، ہم اپنے سربراہ کو، اپنے بھائی چارہ کو اور اپنی دھارمک سہیشنتا کو بھول چکے ہیں۔ ہر آدمی کا کرتویہ بنتا ہے کہ سماج کے اندر رہ کر سماج کے ایک آئیڈیل سماج بنائے۔ سماج کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے دھرم سے نفرت کریں، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے دھرم کا، دوسرے عقیدہ ماننے والوں کا، ان کے آستھاؤں کا بھی وہ قدر اسی طرح سے کریں جس طرح سے آپ اپنے دھرم کا کرتے ہیں۔ ہم دوسرے دھرم والوں کو بھی اس عیدگاہ کی اسٹیج سے آہوان کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم اور آپ اس ملک نیپال کے اندر رہتے ہیں، یہ شانتی پورن ملک جہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے امن اور شانتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج ہمارے اس خوبصورت نیپال کو بھی نظریں لگ چکی ہیں، ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کس کس نام پر آپس کے بھائی چارے کو، آپس کے دھارمک سدبھاؤ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہاں سے آہوان کرنا چاہتے ہیں، اپیل کرنا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں، آپ کو سرکشت رہنا ہے اس دیش کے اندر، آپ کے اس دیش کو بچانا ہے۔ تو تمام دھرم ماننے والے، تمام آستھاؤں کے ماننے والے، تمام مذاہب کے ماننے والے ایک آپس میں بھائی بن کر رہے، اپنے بھائی چارہ کو داؤ پر نہ لگنے دیں، اپنے بھائی چارہ کو بچا کر رکھیں، دھارمک سدبھاؤ کو بچا کر رکھیں۔ ہم عید ملن کرتے ہیں، ہم دشہرا اور دیپاولی میں جو ہے پارٹیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کو بلاتے ہیں، ہم عید ملن میں ہندو ساتھیوں کو بلاتے ہیں، اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ ہم اور آپ اس سنسار میں ایک ہے، بھائی ہے، اور بھائی چارہ کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس دیش کو بچانے کے لیے، اس سماج کو بچانے کے لیے بھائی چارہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، آج کی اس عیدگاہ کے میدان میں بہت سارے ہمارے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ علماء ہمارے لیے رہنما، یہ علماء ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، یہ علماء ہمیں آخرت میں کامیابی کا راز بتاتے ہیں۔ ہمیں ان علماؤں کی قدر کرنی
करनी चाहिए। कहा जाता है कि उलमा के सोने को भी इबादत पर फजीलत है, उलमा के सोने को भी इबादत पर फजीलत है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो उलमा हमें आखिरत संवारने का गुर बताते हैं, राज बताते हैं, हम उलमा की कदर करें। इस ईदगाह के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, उनकी सफेद दाढ़ियों पे अल्लाह को भी हया आती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं, हम अपने इन बुजुर्गों की सफेद दाढ़ी काटने वालों की हम कदर करें। अगर हम उनकी कदर करेंगे तो हमारे हक में भलाई है। आज हमारे इस ईदगाह में हमारे ये नौजवान इस समाज के भविष्य है, इस समाज के मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला एक आइडियल समाज बनाना चाहता है और उसके लिए नौजवानों को आगे लाता है। नौजवानों की बड़ी जिम्मेदारी है। आज नौजवान मगरिब की साजिशों के शिकार है, नौजवानों को अपनी अहमियत का मालूम नहीं है, नौजवान टारगेट है। आज हमारे मुस्लिम नौजवानों की हालत बद से बदतर है। आज समाज, मुस्लिम समाज के अंदर बेहयाइयाँ हैं, बेशर्मियाँ हैं, बेनमाजियाँ हैं और बेईमानियाँ हैं, बहुत सारी खराबियाँ हैं और हमारे नौजवान चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। नौजवानों सुन लो, अगर तुम सो गए ये समाज का क्या हशर होगा, कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों के बारे में आता है, अगर एक नौजवान को जवानी की हालत में इबादत नसीब हो जाए, तौफीक हो जाए, कल क़यामत के दिन अल्लाह करीम के सामने अर्श के साये में वो खड़ा होगा और बिना हिसाब किताब की जन्नत में चला जाएगा। ऐसे नौजवानों की अहमियत है, आप अपनी अहमियत को समझें। आज इस ईदगाह के अंदर ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन बच्चों को हम मस्जिदों के अंदर मारते हैं, उसे भगाते हैं, उसे डांटते हैं। अगर इन बच्चों के आमीन और इन बच्चों की दुआएं फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो हमारी निजात के लिए काम करें। अब मैं बस 2 मिनट लेना चाहता हूँ, होने जा रहा है ईदगाह के सिलसिले से मैं उन्हें मुख्तसर हिसाब भी पेश करना है। हालांकि हिसाब हम लोग रमजान से 1 महीने पहले करने के बावजूद भी रमजान में कुरान को अपना शरफ नहीं बनाया और कुरान से उल्फियत पैदा नहीं किया, कुरान की तिलावत नहीं की, वो बहुत बड़ा महरूम है, बहुत बड़ा बदनसीब है। हम आए नहीं कर सके लेकिन अल्लाह ने मौका दिया है। अब नियत करें कि अब तो रमजान का मुबारक महीना आएगा तो हम पूरे रमजान को अल्लाह के लिए वक्फ कर दें। हम 11 महीने गुनाह करते हैं, 11 महीने हमारे जुबान से, हमारे हाथ पाँव से, हमारे दिल दिमाग से गुनाह होता रहता है। अगर रमजान के महीने में हम इन चीज़ों पर पूरी तरीके से कब्जा करके अल्लाह के लिए वक्त कर देंगे, हमारे कितना बड़ा सवाब होगा। यही बात ये है कि हम सब जो है रमजान के मुबारक महीनों में भी गीबत में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई गीबत करते हैं कि किसी के अंदर कोई खराबी है उसी को दूसरों के सामने बयान करना, यही गीबत है। किसी के अंदर कोई खराबी है उस खराबी को उनके पीछे दूसरों के सामने बोलना, यही गीबत है। और गीबत जो है अल-गीबतु अशद्दु मिनल ज़िना, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह गीबत है। और गीबत जो है नेकी को खा जाता है और गीबत माफ नहीं होता है जब तक कि जिसकी गीबत की है उससे माफी न करवा ले। और गुनाह तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन गीबत उसी वक्त माफ होगा जिसकी हमने गीबत की है, हम उसके सामने माफी मांगे तो अल्लाह पाक हम सबको गीबत से हिफाजत करना। जब हो गया है हाँ भाई, देखिए ईद की नमाज और बकरीद की नमाज और बाकी नमाजों में फर्क ये है, हम ईद की नमाज ये नियत करें, हम 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज की नियत करते हैं, 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज की नियत करते हैं जो कि वाजिब है। ये तकबीर जायद के साथ काबा शरीफ की तरफ मेरा मुंह है और इमाम के पीछे अदा करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि इसमें 6 तकबीर जायद है। इमाम जो है तकबीर कहकर नियत बांधेंगे और नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे सुभान अल्लाह,
सना पढ़ने के बाद 3 मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह अकबर हाथ में छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 3 हो गया। और उसके बाद आसानी से हाथ बांध लेंगे। फिर दूसरी रकअत में पूरी नमाज पूरी करने के बाद रुकू में जाने से पहले फिर 3 तकबीर जायज होगी। उसमें भी हाथ उठाकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। ये है ईद की नमाज के सही तरतीब। अब सब पहले सब बंदी कर ले, खड़े हो जाए। हेलो, तमाम आवाम सब बंदी करने म धेरै हृदयको गहिराईबाट म यहाँ सुरक्षाकर्मी इन्सपेक्टर साहबहरू नमाज पढ्न आउनुभएको थियो कि एकजना भाइलाई थाहा थिएन, उहाँलाई सबबाट उठाइदिनु भयो। उहाँ यहाँ अधिकारको नम्बरबाट म उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू पनि सफमा उभिएर नमाज पढ्न सक्नुहुन्छ। केही छैन, हाम्रो धर्ममा केही छैन त्यस्तो। तपाईँहरू पनि आउनुभएको छ, एकदम मजाले चाहिँ सफमा लागेर चाहिँ नमाज पढ्नु। अब ये है कि जो मुकब्बिर हजरात हैं, जो हमेशा मुकब्बिर के फराइज को अंजाम देते हैं, वो जहाँ कहे भी हैं वो उसके लिए तैयार रहें कि कहीं ऐसा न हो कि माइक की आवाज़ गड़बड़ी हो जाए और तकबीर न कर सके। तब मुकब्बिर हजरात उत्तर, दक्षिण और पूरब जो है तैयार रहें और वक्त पर अपना काम करेंगे इंशाअल्लाह। अब नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह, हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, الملك القدوس السلام المؤمن المحامن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله إياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے اس کو ادا بھی کر لیا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اس نماز کو جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اللہ جو ہے خصوصیت کے ساتھ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ نہ سمجھو کہ تم ہی پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے. طریقہ الگ تھا اور یہ طریقہ الگ ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے کو ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر کے رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچتا رہا اور جو کرنے کو کہا اس کو کیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں تقدم من ذنبہ، ان کے پیچھے سارے گناہ معاف. گویا ہم نے رمضان کا روزہ رکھا، اللہ نے ہمارے پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا. 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس سے بڑا مال کی ملکیت ہو، ان کے اوپر سب کے واجب ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ صدقہ کر دیں. کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا ہے تو جاتے ہی اس کو ادا کر دیں گے. اور اللہ پاک ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کا احترام کرنے کے ساتھ اللہ زندگی باقی رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر کسی کے سرور بدل سے، غیبت سے، چغلی سے اور حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، اس سب سے اللہ حفاظت فرمائے. یہ سب نیکیوں کو کھانے والا عمل ہے. اللہ پاک ہم سب کے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابه والتابعين ومن اتبعهم الى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واغفر اعداءك واعداءنا واعداء الاسلام والمسلمين.
اللهم انصر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم وسلم منه واغفر من نصر محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع منه. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس عید الفطر کی نماز کو قبول فرمائے اور اللہ کا جو وعدہ ہے انعام کا وہ ہم سب کو کا حصہ اللہ پاک نصیب فرمائے. میں اپنا کمیٹی کی جانب سے اور نبی نائب صاحب سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ احباب اور تشریف لائے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ نماز ادا کی. یہاں پر ایک چابی موٹر سائیکل کی چابی کسی کی رہ گئی ہے وہ لے جائے اور 300 روپیہ کسی کا چکتا جدید صاحب کے پاس ہے لینا چاہتے ہیں اور جو احباب ابھی تک تعاون میں حصہ نہیں لے سکے ہیں وہ لوگ بھی تعاون میں اپنا حصہ لیں اور کھائی نہ جائے بلکہ کچھ دیکھ کر خراب ہو جائے. اور ایک آدمی کا ہاتھ سے ہے ہمارے آئندہ سے خطبہ ہو رہا ہو تو خطبہ کے دوران پیسے وغیرہ کی گنتی نہ کرے. خطبہ ہو جائے اس کے بعد یہ پیسے کی گنتی شروع کرے. یہ آئندہ انشاءاللہ کیا جائے گا. یہ نماز کا خطبہ نماز کا حصہ ہے اور ہمارے بھائی نہیں سمجھ کر کے خطبہ کے دوران پیسوں کی گنتی وغیرہ شروع کرتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. آئندہ اس کا ضرور کیا ان شاء اللہ.